انجانے میں کھا چکا ہے، روزے دار ہونا یاد تھا لیکن غلطی سے اس نے کھا لیا تو روزہ اس کا چلا جائے گا، اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا لیکن اس روزے کی قضا اس پر بعد میں لازم ہوگی۔ اگلی صورت یہاں پر یہ ہے کہ اس نے جان بوجھ کر کھایا۔ اب جان بوجھ کر کھانے کی دو صورتیں، پہلی صورت تو یہ ہے کہ وہ ایسی چیز کھا رہا ہے کہ جس کو نارملی عادتاً کھایا جاتا ہے، مثلا بریانی کھا لی اس نے، روٹی اس نے کھا لی، پلاؤ کھا لیا، دال کھا لیا، چاول کھا لیا، سبزی کھا لی، نارملی جو ہمارے یہاں ڈشز کھائی جاتی ہیں اس نے اس چیز کو کھا لیا، جو ہے نا وہ کچی پیاز کھا لی، پکی ہوئی بھنی ہوئی پیاز کھا لی، یا فرائز کھا لی اس نے، یا اور دیگر چیزیں اس نے کھا لی۔ تو ان چیزوں کو عادتاً کھایا جاتا ہے اور اس نے قصداً، روزے دار ہونا اس کو یاد ہے، جان بوجھ کر کھایا ہے، تو اب قضا بھی لازم ہوگی، ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم ہوگا۔ لیکن تیسری صورت یہاں پر یہ ہے کہ اس نے کھایا تو جان بوجھ کر ہے لیکن اس چیز کو کھایا ہے کہ جس کو عادتاً نہیں کھاتے، مثلا مٹی کھا لی اس نے جان بوجھ کر، پتھر کھا لیا اس نے جان بوجھ کر، تو اس کو چونکہ عادتاً نہیں کھایا جاتا تو جان بوجھ کر کھا لے گا، تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا لازم ہوگی لیکن کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہاں پر یہ ہو گیا کہ کھانے اور پینے کی تین صورتیں بن گئیں۔ پہلی صورت تو یہ کہ اس نے انجانے میں کھایا ہے، یعنی روزے دار ہونا یاد تھا لیکن جو ہے نا وہ اس نے انجانے میں کھا لیا، کرنا کچھ اور چاہ رہا تھا اور کھا چکا، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا لازم ہوگی لیکن کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ دوسری صورت جان بوجھ کر کھاتا ہے، تو اب اس کی دو صورتیں بن گئی کہ کس چیز کو کھا رہا ہے۔ جس چیز کو عادتاً کھایا جاتا ہے اس چیز کو کھا رہا ہے تو روزہ اس کا چلا جائے گا، جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی گوشت، مچھلی، چاول، روٹی وغیرہ، اور جس چیز کو عادتاً نہیں کھایا جاتا اسے جان بوجھ کر کھا رہا ہے تو روزہ بھی چلا جائے گا، قضا لازم ہوگی لیکن کفارہ لازم نہیں ہوگا۔